ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے پاس جناب عامر نذیر صاحب موجود ہیں۔ عامر نذیر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی عامر نذیر صاحب، آپ کو پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ فرمائے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کروں یا تبصرہ کروں؟ آپ پہلے سوال کر لیں، تبصرہ آپ نے کس بات پہ کرنا ہے میرے بھائی؟ میں آپ کے پروگرام پر ہی تبصرہ کروں گا، کوئی جی جو آپ کا موضوع ہے اس سے جی ہٹ ضرور، کر کوئی بات۔ مختصر تبصرہ کر دیں، کوئی بات نہیں، فرمائیں۔ اچھا پھر بعد میں سوال بھی لے لیجیے گا، ایسا نہ ہو تبصرہ سن کے آپ ارادہ ہی بدل دیں سوال لینے کا۔ جی تبصرہ آپ یہ ہے، لیکن جی فرمائیں۔ جی تبصرہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ تو ہم سے بھولی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کے سلیم میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق مولانا حنیف قریشی کی ویڈیو، مولانا حنیف قریشی تو اس بات سے رجوع کر چکے ہیں، میرے پاس ان کی آڈیو موجود ہے، جب کہیں گے آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی، کہ ان سے سبقت لسانی ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار اگر زندہ ہوتے ان سے بھی رجوع کا بیان دلوا دیتے، علماء سے کبھی کبھی گفتگو کے دوران سبقت لسانی تو ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کے دلائل یہی ہیں، اس پر جتنی بھی بات کی جائے، پہلے بھی اسی موضوع پہ ہوتی رہی بات۔ لیکن مرزا صاحب نے کتنی کتابیں لکھی عیسائیت کے رد میں، ہندوؤں کے رد میں، آریہ مشن کے رد میں۔ میں ایک عالم دین کا ذکر کرتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے آریہ مشن کے رد میں حق پرکاش لکھی، الہامی کتاب لکھی، ترک اسلام لکھی، اسی طرح سے کتاب الرحمان لکھی، مقدس رسول لکھی رنگیلا رسول کے جواب میں، ثمرات تناسخ لکھی، بحث تناسخ لکھی، جہاد وید لکھی، القرآن العظیم لکھی، نکاح آریہ لکھی، نماز اربع لکھی، سوامی دیانند کا علم و عقل وہ کتاب لکھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ویدوں سے ثبوت وہ لکھی۔ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، مرزا صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہندوؤں کے جواب میں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے جواب میں ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تقابل ثلاثہ لکھی، جوابات نصارہ لکھی، توحید و تثلیث لکھی۔ پھر جب مرزا صاحب خود ان قوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو مرزا صاحب کی تردید میں بھی شہادات مرزا لکھی، چیستان مرزا لکھی، ہندوستان کے 2 ریفارمرز لکھی، تعلیمات مرزا لکھی، فیصلہ مرزا لکھی، فتح ربانی لکھی، بہاول اور مرزا لکھی، علم کلام مرزا لکھی۔ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ان جو ادیان باطلہ تھے ان کے رد میں۔ مرزا صاحب نے کیا خدمت کی ہے دین کی؟ سوال میرا یہ ہے، یہ تو ہو گیا تبصرہ۔ اچھا جزاک اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب وقت تھا وقت مسیحا، وہ وقت آ گیا، مرزا صاحب کھڑے ہو گئے، بھلے انہوں نے قرآن سے، علم الاداد سے، روایات سے یا جس طرح سے بھی کیلکولیٹ کر کے کہا کہ یہی وہ وقت ہے دعوے کا، میں کروں دعویٰ۔ مرزا صاحب نے بھی دعویٰ کیا، بہاء اللہ نے بھی دعویٰ کیا، آگے پیچھے ہی دعویٰ کیا، تھوڑا عرصہ پہلے اس نے دعویٰ کیا، پھر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا، دونوں کے ایڈینٹیکل دعوے ہیں، بالکل سیم دعوے ہیں۔ ان کا بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے بھی فالوور یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پھیل گئے۔ مرزا صاحب جس کام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیا مرزا صاحب نے وہ کام کر دکھایا؟ یہ ہے میرا سوال۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال لے لیں ان کے لیے، یہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ بہاء اللہ ایرانی کا جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے اس کی کسی کتاب میں سے، میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج ہی احمدیت چھوڑ دوں گا، کسی کتاب سے اس کا یہ دعویٰ ثابت کر دیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا اپنا دعویٰ مطالبہ ہی غلط ہے۔ مبارک صاحب، میں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب معذرت قطع کلامی کی۔ بہاء اللہ ایرانی کا دعویٰ جو یہ عامر نذیر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بہاء اللہ ایرانی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ ان کی کسی بھی کتاب صاحب نبی اللہ کی، چلو انہوں نے بات مبارک صاحب نے کر دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی انکلوڈ کرتا ہوں کہ امام مہدی ہونے کا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، یہ دعویٰ یہ عامر نذیر صاحب بہاء اللہ ایرانی کی کتاب سے، یہ نہیں کہ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے
تو میری چونکہ ان سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے, ضیاء رسول سے بھی یہ بات ہوئی ہے, ان سے میرا اچھا خاصا مباحثہ اس بات پہ ہوا, اور یقین کریں کہ یہ نہیں ثابت کر پائے کہ اس کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ہے اس کی کتاب میں سے کسی کا بھی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ چونکہ ان کے سامنے ہے, اور خدا تعالیٰ کی تائیدات جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوئی بالکل بین ہی وہی سلوک خدا تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا. یہ ثابت کر دیں اس کا دعویٰ, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. اچھا, جزاک اللہ مبارک صاحب. یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات. جی جی بھائی, میں نے پھر عامر نذیر صاحب کے پاس جانا ہے. جی فرمائیں. جی آپ جائیں, پہلے ان سے بات کریں. اچھا عامر نذیر صاحب, آپ نے سن لیا, ہمارے دوست آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بہاءاللہ ایرانی صاحب کی کوئی کتاب جو ہے وہ بتلا سکتے ہیں, اس کا حوالہ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو جو آپ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب اگر اجازت دیں تو تھوڑا 1 منٹ کے لیے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ عامر نذیر صاحب نے سوال کیا ہے اور تبصرہ کیا ہے, اگر دوست مناسب سمجھیں تو ان کے سوال کا مختصر جواب آپ دے دیں. جو انہوں نے تبصرہ کیا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خدمت کی اسلام کی, تو اعظم سیفی صاحب اپنا جری اللہ بھائی یا مبارک احمد صاحب یا آپ تھوڑا سا اس پہ کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا جی ہمارے جو بزرگ تھے ثناء اللہ مرسری صاحب, انہوں نے دیکھیں اتنی کتابیں لکھی فلانی جو بھی فہرست انہوں نے بتائی, اس کا اگر مختصر آپ جواب دے دیں. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو کام کرنے کے لیے وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, وہ کس حد تک پورا ہوا یا اس کا کیا بنا. تو اگر مختصراً اس کا جواب آپ دیں, تو جو سوال آپ نے دیا ہے وہ عامر نذیر صاحب نے کاپی پینسل پاس رکھی ہوگی, وہ انہوں نے لکھ لیا ہے. تو جب ہم بات مکمل کریں گے, ایک تو وہ اس پر پھر مختصر تبصرہ کر لیں گے جو ہم جواب دیں گے, اور دوسرا وہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ. جی جزاک اللہ. سلیم میر بھائی, سے پہلے کہ میں کسی دوست کو کہوں کہ ان کے تبصرے کے اوپر کوئی بات کریں, ان کے تبصرے کا جو پہلا حصہ تھا وہ سن کے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا کہ انسان کہتے ہیں کہ جی فلاں نے رجوع کر لیا, فلاں نے رجوع کر لینا تھا, اور اگر فلاں ہوتا تو ہم رجوع کروا لیتے. یعنی جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ اگر کوئی بندہ سچ بولے تو آپ نے اس کو زبردستی رجوع کروانا ہے. اب کیا جو آپ کے وہ علماء جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے ہیں, کیا نعوذ باللہ آپ ان کو وہاں سے قبروں سے لے کے آئیں گے کہ جی رجوع کریں؟ تو میرے بھائی, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگ یہ میری ریکویسٹ ہے, ایک تجویز ہے, آپ اس طرح کا کہہ دیا کریں کہ ہم مرزا صاحب نے جو اپنے لحاظ سے بعض خدمات کی, ہم ان کو چلے کچھ حد تک مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم مرزا صاحب کو نہیں مانیں گے. تو چلیں کوئی بات بنتی ہے, لیکن اس طرح سے بات کرنا کہ جناب ہم فلاں سے بھی رجوع کروا لیں گے, فلاں نے کر دیا ہے, تو یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ زبردستی وہ جو ہے نا دھونس, وہ اس کے ذریعے اپنی بات جو ہے عوام تک ثابت کرنا چاہتے ہیں. پیارے بھائی, مذہب کی دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ایک مزید نقطہ میں بیان کر کے کسی دوست کی طرف چلوں گا, وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں ایک اعتراض, دوسرا اعتراض, چوتھا اعتراض, 5000واں اعتراض کر کے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے, اور گویا بس کسی بھی سچائی کو اپنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارے جو سوالات ہیں, اعتراضات ہیں, ان کے تشفی جو ہیں امیز, تسلی امیز جوابات مل جائیں, پھر بندہ اپناتا ہے. میں اپنے دوستوں کو, سارے جو ناظرین ہیں, ان کو یاد دلواتا ہوں کہ پیارے بھائیوں, مومنین کی یہ روایت نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے اعتراض, یہ منکرین کی روایت ہے. کیا ہم جو مسلمان ہیں, کیا آپ خود سوچیں, کیا اسلام کے اوپر, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, قرآن پاک کے اوپر ہونے والے تمام اعتراضات کے جوابات آپ لوگوں نے دے دیے ہوئے ہیں, ہم نے دے دیے ہوئے ہیں, پھر بھی ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ. اس لیے یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. بہرحال میں کوئی دوست اگر جو محترم عامر نذیر صاحب نے تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جی جلیلہ بھائی. یہ انہوں نے ثناء اللہ مرسری صاحب کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ثناء اللہ مرسری صاحب نے چونکہ اسلام کی بڑی خدمت کرتے ہوئے کتابوں کے کچھ نام بھی بیان کیے ہیں, تو حضرت مرزا صاحب اپنی ہی کتابوں کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں, میں ان کی زبانی بتاتا ہوں تو زیادہ اچھا تحریر رہے گی. حضور جی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میری کتابیں جو مناظرات کے حق میں اب تک تالیف ہوئی ہیں یہ ہے,
براہین احمدیہ ہر چہار حصہ جو آریوں اور برہموں اور عیسائیوں کے رد میں ہے، سرمہ چشماریہ جو آریوں کے رد میں ہے، ایک عیسائی کے 4 سوال کا جواب جو ایک لطیف رسالہ ہے، کتاب البریہ جو عیسائیوں کے رد میں ہے، کتاب ایام الصلاح رسالہ نور القرآن جو عیسائیوں کے رد میں ہے، کتاب کرامات الصادقین جو تفسیر قرآن شریف عربی میں ہے، کتاب حمامت البشرا جو عربی میں ہے، کتاب سر الخلافہ جو عربی میں ہے، کتاب نور الحق جو عربی میں ہے، کتاب اتمام الحجہ جو عربی میں ہے، اور دوسری کئی کتابیں ہیں جو اس راکب نے اردو اور فارسی اور عربی میں تالیف کی ہیں، اور مہدثوں کے جلسے مذاہب کے بارے میں جو کمیٹی کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، ایک لمبی تقریر اسلام کی تائید میں اس راکم کی بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ تمام کتابیں بجز کتاب ایام الصلاح کے جو عنقریب شائع ہو چکی ہیں، البلاغ فریاد درد صفحہ 37، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 405۔ اس کے علاوہ پھر مزید حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں، اور عیسائیوں کی نسبت جو اتمام حجت کیا گیا وہ بھی 2 قسم پر ہے، ایک وہ کتابیں جو میں نے عیسائیوں کے خیالات کے رد میں تالیف کی ہیں جیسے کہ براہین احمدیہ اور نور الحق اور کشف الغطاء وغیرہ ہوں، دوسرے وہ نشان جو عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے میں نے دکھلائے، اور میں نے ان کتابوں میں جو عیسائیوں کے مقابل پر لکھی ہیں ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا خونی مسیح اور کفارہ کا مسئلہ ایسا غلط ہے کہ ایک دانش مند اور منصف کے لیے کافی ہے کہ اس مسئلہ پر غور کر کے اور اس مذہب سے علیحدہ ہو جائے۔ تریاق القلوب صفحہ 49، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 236۔ یہ ان کی ایک بات کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ عامر نذیر صاحب نے یہ رجوع کے بارے میں جو بات کی تھی وہ آپ نے مختصراً جواب دے رہی ہے کہ اب ایک بندہ اگر کسی کے حق میں بات بیان کر دے تو بعد میں اگر وہ رجوع کر لے تو اس نے رجوع اس کے عقیدے سے کیا، حقیقت سے رجوع نہیں کیا۔ جی جیسا کہ سلیم میر بھائی نے بڑی پیاری بات کی وضاحت جہاں پہ ماشاءاللہ کی ہے کہ مولوی ابو سعید محمد حسین مٹالوی کے بارے میں جو ریویو کی یہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ شمارے چھپاتے ہیں، یہ ان کی ایک فیس بک پہ کسی سے بحث بھی چلی تھی کہ اگر یہ شمارے کہیں پہ اپلوڈ ہوتے تو ویب سائٹ دکھاؤ، اس کا لنک دو ہمیں کہ کہاں وہ شمارے موجود ہیں، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہاں پر بھی یہ لفظ موجود ہے کہ ابو سعید محمد حسین مٹالوی نے جس چیز سے رجوع کیا وہ عقیدے سے رجوع کیا کہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، باقی جو عقائد انہوں نے بیان کیا اس عقائد پر میرا بھی ایمان ہے، میں بھی ان کو صحیح مانتا ہوں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ محمد طاہر صاحب نے جو یہ بات بیان کی تھی کہ مرزا صاحب نے قرآن پاک کی 3 آیات بیان کی ہیں، اس سے استدلال نکل رہا ہے کہ چونکہ یہ اس میں 14ویں صدی کا ذکر ہے تو اس کا جواب چونکہ میں دے رہا تھا تو میری وہ کال کٹ گئی تھی، تو حضور نے وہاں پہ ایک قرآن پاک کی آیت بیان کی، هو الذی ارسل رسولہ بالخدا۔ اس آیت کے تحت چونکہ میں نے پہلے تفسیر مزریہ کی بات بیان کر دی تھی کہ تفسیر مزریہ میں یہ بات نہیں ہے، یہ تفسیر قرطبی میں یہ بات موجود ہے کہ اس تفسیر میں آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ آیت لیظہروا علی الدین کلہ، اس آیت کے تحت امام مہدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خروج کریں گے، نزول ہوں گے۔ اب یہاں پہ خروج سے لفظ یہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، چونکہ دیکھیں جی میرے صاحب نے خروج کا لفظ کہا بھلا وہ ایک الگ بحث ہے، تو وہاں پر وہ ایک خروج کا لفظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو غلبہ دین کی بات ہے نا وہ آگے کریں گے۔ اب ہمیں حضور نے آگے یہ اولیاء کے کشوف کے بارے میں بات کیا، تو اولیاء کے کشوف کی طرح میں چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں کہ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہامن بتایا ہے کہ امام مہدی کا وقت قریب ہو چکا ہے، قریب ہوا چاہتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بات منسوب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب یہ میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو وفات ہے وہ 20 اگست 1762 میں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد مرزا صاحب کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً 1835 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو چکی تھی، اور کچھ عرصے بعد الہامی بات بیان کر دی، اور اس کے بعد حجر الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کی بات جو کہ سلیم میر صاحب نے بھی کی تھی، وہ دیوبندی تھے، وہ سوری وہابی تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات بیان کی چونکہ صدی ختم ہونے کے سر پہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس صدی کے آخر پہ یا اگلی صدی کے شروع میں امام مہدی کو بھیج دے گا۔ تو یہ قرآن پاک سے ایک میں نے جواب دے دیا، پھر باقی یہ جو وہ اولیاء کے کشوف ہے وہ بیان کر دیے۔ جزاک اللہ۔ جی جی میں ایک ہلکی سی بات رہ گئی، اعظم سیفی صاحب انہوں نے تبصرے میں یہ بھی بات کی ہے کہ جو مرزا صاحب جس کام کے لیے آئے تھے کیا وہ پورا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف لے کے جاؤں میں ان کو صرف یاد دلواتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو فرمایا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تو پہلے تو یہ سوال پھر آپ کے اوپر بھی پڑتا ہے پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے 1400 سال گزر چکے ہیں، کیا اسلام کو غلبہ مل گیا ہے؟ تو بہرحال اعظم سیفی صاحب آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے عوام کے سامنے کچھ اس طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کے کچھ رسالوں کا ذکر کیا ہے، گویا کہ وہ بڑی ضخیم کتابیں تھیں، اچھا کہ سنبھالے نہ سنبھلی ہو لوگوں سے، وہ گویا ایسی تھی، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو
بعد میں رسالوں کی صورت میں آگے آئی ہیں وہ لکھے کس طرح سے گئے ہیں. وہ ان میں سے 80% ایسے ہیں جن کے متعلق ثناء اللہ مرسری صاحب مضمون لکھا کرتے تھے. جی جی. مثلا تقلید شخصی نام کا ان کا ایک رسالہ ہے. یہ اپنے ہفتہ وار اہل حدیث کے اندر اس کے متعلق مضمون لکھا کرتے تھے. جی. پھر جو بریلوی حضرات یا دیوبندی حضرات جن سے ان کی وہ بات چلتی ہوا کرتی تھی، جو کیا نام مقلد تھے، کیونکہ یہ تو غیر مقلد تھے، وہ کچھ جواب دیا کرتے تھے، پھر یہ اس کے بعد میں ایک جواب دیا کرتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے جب وہ کئی اقساط پر وہ مشتمل ہو گیا وہ مضمون، پھر انہوں نے اس پورے مضمون کو ایک رسالے کی شکل میں آگے شائع کیا. اسی طرح سے انہوں نے تقابل ثلاثہ کا ذکر کیا ہے، وہ بھی مضمون اسی طریق پر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو بعد میں رسالوں کی صورت میں آگے شائع ہوا. اب ان رسالوں کے پیجز کی حالت میں بتا دیتا ہوں، امید کرتا ہوں امیر نذیر صاحب خود بھی جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا اسلام اور اہل حدیث، ٹھیک، جسے امیر نذیر صاحب کہتے ہیں ایک کتاب ہے یہ. اس کے ٹوٹل جو صفحات ہیں وہ ہیں 12 صفحوں پر مشتمل ہے یہ. اسی طرح ایک ان کا رسالہ ہے جو غالباً 1896 یا 97 میں نکلا تھا، جس کا نام تھا تہذیب الاسلام. جی. اس کی صفحوں کی تعداد ہے 17. جی ہاں. اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے فتح ربانی کا. یہ دراصل میں مباحثہ ہے جو غلام راجی کے حساب سے ہوا تھا 1916 میں. یہ مباحثہ ہے، یہ ان کا کوئی رسالہ نہیں ہے. یہ رویداد جو وہاں پر تھی وہ انہوں نے چھاپ دی تھی. ٹھیک ہے، وہ جماعت کی طرف سے بھی چھپی ہے، ان کی طرف سے بھی چھپی ہے. تو دونوں کی جو تعداد ملا کر ہے، یعنی وہ جو مناظرہ ہوا تھا اس کی جو رویداد چھاپی ہے، جس کے اندر ثناء اللہ مرسری صاحب کے جو ایڈیٹر وغیرہ ہیں انہوں نے نوٹ بھی ڈالے ہیں، تب بھی جا کر ملا کر اس کی تعداد قریب کوئی 80 صفحات پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے ہاں جی، وہ دونوں کے وہ اس کے اندر پرچہ جات شامل ہیں، غلام راجی کی صاحب کے بھی اور ثناء اللہ مرسری صاحب کے بھی. اور پھر ساتھ میں تبصرہ ملا کر بھی وہ 80 صفحوں پر مشتمل ہے. وہ کوئی ثناء اللہ مرسری صاحب کی کتاب نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہے یہ. اسی طریقے سے ثناء اللہ مرسری صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے محمد رشی. ٹھیک، ان کے صفوں کی تعداد ہے 18. تعلیمات مرزا کے صفوں کی تعداد ہے 32 جو اوریجنل ہے. ٹھیک. کذبات مرزا کی صفوں کی تعداد ہے قریب کوئی 30، اور یہ بھی الگ الگ اقساط پر جو ہے نا وہ مضمون شائع کیا تھا. تو یہ بتا رہے ہیں جی وہ بڑے ضخیم جیسے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ارے عزیز میرے، یہ کتابیں کوئی انہوں نے یک طرفہ بیٹھ کر نہیں لکھی. یہ تو کئی مہینوں کا جو مضمون جب ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے پھر اس کو رسالے کی صورت میں آگے شائع کیا. یہ ان کی حالت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کام کیا تھا، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ دراصل میں یہ سوال کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے، یہ جو عامر نذیر صاحب ہیں اور اسی طریقے سے زاہد صاحب اور یہ مفتی مبشر حسین صاحب، انہوں نے مذہب کو اس طرح سے سمجھا ہوا ہے کہ بس جو چیز کہہ دی نا اس کو ظاہری پر ہی محمول کر لو. جی، کہ وہ مسیح نے آنا تھا، انہوں نے تو آ کر جو ہے نا وہ اپنی پھونک سے جو ہے نا وہ کافروں کو ختم کر دینا تھا اور مال و دولت دینی تھی، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. یہ وہی چیزیں اپنے گمان میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو جس کام کے لیے آئے تھے الحمدللہ وہ کام کر کے گئے. کسر صلیب ایک کام بتایا گیا ہے، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسر صلیب نہیں کی؟ کیا تعریف بیان کی گئی ہے کسر صلیب کی فتح الباری کے اندر؟ یہی کہ عیسائیت کر. کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا؟ یہاں تک کیا کہ ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کسر صلیب کی طرف موڑ دیتے ہیں، یعنی عیسائیت کی طرف موڑ دیتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا کام ہی یہی ہے، وہ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ کسر صلیب کریں. بالکل. اور یہی بات آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے اندر بھی دیکھیں، آپ کی کتب کے اندر بھی دیکھیں. جی، اکثر کر کتب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیت کو رد کیا ہے، ان کا جو مصنوعی خدا ہے اس کو مردہ ثابت کیا ہے. جی جی، یہی وجہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی آپ کے ماننے والوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب تھی. جی جی اعظم صافی بھائی. اچھا دوستو، اب ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں 4-5 منٹ باقی ہیں. عامر نذیر صاحب ابھی تک لائن پر ہیں. ہمارے مبارک صاحب نے عامر نذیر صاحب سے
ایک سوال پوچھا تھا, ہم ان سے یہ پتہ کر لیتے ہیں, ان کے پاس شاید حوالہ موجود ہو. عامر نذیر صاحب, آپ کا جو تبصرہ تھا اس کے اوپر ہمارے دوستوں نے تبصرہ کر دیا, لیکن آپ کا جو سوال تھا اس کے اوپر ہمارے مبارک صاحب نے ایک سوال کیا تھا. اگر آپ کے پاس وہ حوالہ موجود ہے تو خاکسار کو بتلا دیں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب, یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے. جس طرح آپ دیگر مطالبے کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس میں عنصری سمیت الفاظ دکھائیں, کپڑوں سمیت دکھائیں, جوتوں سمیت, اس طرح کے مطالبے تو آپ کے عبث ہیں. ان کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بہاء اللہ کا تحریری دعویٰ, یہی سوال کیا تھا نا انہوں نے, تحریری دعویٰ, بہاء اللہ کا تحریری دعویٰ یا تحریر اس کی, یہ تو نہیں ہے, نہ اس کا یہ ہونا ضروری ہے کسی بندے کو ماننے کے لیے. پہلے کئی انبیاء دنیا میں ان کی کون سی اپنی تحریریں ہوا کرتی تھی. یہ تحریر کا زمانہ تھا, مرزا صاحب نے تحریر سے کچھ اور بھی ان کے مفادات وابستہ تھے, لیکن بہرحال انہوں نے اگر نہیں لکھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے عامر نذیر صاحب, اس سے میں یہ اندازہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جہاں تک بہاء اللہ صاحب کی, چونکہ وہ کتابیں تو ان کی موجود ہیں, جہاں تک ان کی کتابوں کا تعلق ہے, آپ اس بات کا برملا اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے تحریری طور پر جہاں پہ بہاء اللہ صاحب نے اپنی کسی کتاب میں وہ بات لکھی ہو جو آپ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. کیا میں درست سمجھاؤں؟ کیا کوئی تحریر ایسی نہیں ہے؟ آپ غلط سمجھے ہیں. کیا تحریر ایسی کوئی موجود ہے؟ کوئی تحریر ایسی موجود ہے؟ ڈاکٹر صاحب, قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے, صرف میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ ہوائی باتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھائی میاں یہ ہوائی باتیں آپ کو ہوا میں ہی رکھیں گی, کسی طرف نہیں جانے دیں گی. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ان کا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں, اور پہلے نبیوں کا دعویٰ نہیں ہے, تو کیا آپ نے پہلے نبیوں کو قرآن سے مانا ہے یا اپنی ہوائی باتوں سے مانا ہے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ اگلی ہماری لائیو سٹریم ہونے والی ہے, اس میں بہائیت اور مرزائیت دونوں کا کمپیریزن ہوگا. آپ وہاں تشریف لائیے گا, مزید آپ کو اس موضوع پر روشنی ڈلے گی. عامر نذیر صاحب, ایک چھوٹی سی بات یہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں, جلیل اللہ صاحب, اس کے بعد آپ کو اجازت ہے. میری بات آپ نے سن لی ہے جو میں نے کہی ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب؟ جی بالکل میں نے سن لی ہے, جزاک اللہ. ٹھیک جی جلیل اللہ صاحب, آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس سے پہلے کوئی جائیں, ان کا کوئی آگے کوئی ہے پروگرام ہے ان کا؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کا تحریری طور پر دعویٰ دکھانا صحیح نہیں ہے, مطالبہ آپ کو پتا تھا کہ مطالبہ آپ نہیں دکھا سکتے, یہ پیٹ الفاظ نہیں دکھا, انہوں نے اس طرح کو دعویٰ کیا, تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اب اصل میں دعویٰ کیا ہوتا ہے, جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہاماً بتایا جعلناک المسیح ابن مریم, کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے. اب اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بہاء اللہ ایرانی کا یہ دعویٰ تھا چونکہ عملہ کرنے کے لیے اور عوام الناس کو یہ ایک اور ٹرک کی بتی دکھانی تھی کہ چونکہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کی کہ میں نے ایمان میں دعویٰ کیا ہے اس زمانے میں دوسرا کوئی شامل کیا ہو, تو آپ نے یہ تحریر یہاں پہ ٹھوک دیا تاکہ آپ یہ اگلی ویڈیو میں بنا دیکھیں کہ دوسرا بھی کوئی ایسا موجود تھا جس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, تو مرزا صاحب کا دعوت ویسے ہی غلط ہو گیا. یہ آپ ساروں کو یہ تحریر معلوم ہوگی کہ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی اور اس وقت پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی بھی ایسا دعوے دار موجود نہیں ہے جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو. تو اس لیے یہ چیلنج آج میں بیان کیا. اگر الفاظ نہیں ان کی تحریرات سے یہ نکلتا تھا, ان کی تحریرات سے وہ نکلتا تھا, تو نکلتی تو بڑی چیز ایسے دکھا دیں. ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب مجھے دیجیے گا ٹائم, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی جلیلہ صاحب جزاک اللہ, انہوں نے چھوٹی سی بات کرنی ہے اور ٹائم جو ہے وہ تقریباً مکمل ہوگا. جی عامر نذیر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہائی آج بھی موجود ہیں, اگر کہیں گے آپ سے ان کی بات کروا دیں گے. اگلے پروگرام میں آپ کو لائیو سٹریم کی دعوت بھی ہے, لائیو سٹریم میں آپ وہاں آئیں, آپ کو دکھائیں گے بہائیت اور مرزائیت میں کیا مماثلت ہے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بہاء اللہ کا یہی دعویٰ تھا, اور بہاء اللہ کے ماننے والوں سے جو ان کے اجرائے نبوت کے دلائل جن آیات سے انہوں نے گھڑے وہی آپ لوگوں نے گھڑے, بالکل سیم باتیں انہوں نے. ایک منٹ یار, مجھے تو آپ بات نہیں کرنے, میں نے ایک چھوٹی سی بات کی, آپ لوگوں نے 6 لوگوں نے بات کی. میں نے کہا
हौसला रखें। आप तो सलीम मीर साहब उस बात को जुटला चुके हैं कि हनीफ कुरैशी साहब ने जो 70-72 मुनाजरों का किया है, उसका तो जवाब मैंने अभी देना है। आप अभी अपना जो है ना काम कर ले, जुटला चुके हैं कि कहाँ ताल्लुक है। मैं तो उसके बाद बोला नहीं अभी तक। आप कह रहे हैं कि रुजू क्यों करवा लिया, जब उनकी बात ही सबकत लिसानी वो खुद तस्लीम, और आपको भी तस्लीम है कि 70-72 मुनाजरों। जी आमिर नज़ीर साहब, आपने वो बात खत्म करनी है क्योंकि मैंने प्रोग्राम खत्म करना है। मैं सबको चुप करा, मुझे ये करने दे, आपके साथी उनको म्यूट करें ना कि मुझे बात खत्म कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं, मैं हल्फन कह रहा हूं कि आपके तमाम दलाइल बिहायत से लिए गए हैं, चाहे वो इजराए नबूवत के दलाइल हों, मसीह मऊद होने के दलाइल हों, या महदी होने के दलाइल हों, या वो जो अजमत फारस बयान की सूरह जुमा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफसीर मौजूद है कि अहले फारस में से एक बंदा होगा, ये सारी बातें बिहाइयों से चुराई गई हैं। हल्फन कह के जा रहा हूं, आप इसका कंपैरिजन देखना हो अगले प्रोग्राम हमारे में तशरीफ लाए, इंशाल्लाह मजीद आपको दिखा। जी जज़ाकल्लाह जी आमिर नज़ीर साहब, आपने आमिर नज़ीर साहब अभी जरा जाना नहीं, मैं एक दो बातें आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनते जाएं आप। जल्दी कीजिएगा, मैं सुन लूंगा, पहले भी आपने कही है, मैंने सुन ली है, गलत भी मैंने सुन ली है। अच्छा चले ठीक है, तभी शायद आपने जवाब नहीं दिया। बहरहाल नहीं, मैं जवाब क्या दूं, मैं 1 मिनट की बात करता हूं, आप 6 लोग शुरू हो जाते हैं। जवाब तो मेरे पास आपकी हर बात के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ ज़ैफ़ी साहब, सब दोस्तों से मेरी ये दरख्वास्त है कि देखें, जो फैसला है वो अवाम ने करना है, अवाम ने करना है। हाँ, आप अपना, आज़म सैफी साहब अपना नुक्ता पेश कर दें। उन्होंने अपना नुक्ता पेश कर दिया है, और कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे आगे बात फिर लंबी चल जाए। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आमिर नज़ीर साहब देखें, ये तो बात आप भी मानते हैं कि जो मामूर मिन अल्लाह का दावा होता है उसके लिए जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से वही और इल्हाम का मुद्दई होना पड़ता है कि अल्लाह ने हमें ये बात बताई है। यानी जब वो दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ या मुझे अल्लाह ने खड़ा किया है, तो वो बात को या अपने दावे को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। तो सही, जहां तक ये बहाउल्लाह ईरानी का ताल्लुक है, इसके इल्हाम और इसकी वहियां मौजूद हैं, ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, किताब आपके पास भी मौजूद होगी, हमारे पास भी मौजूद है। लेकिन किसी किताब में इस तरह के उसकी वहिये तो मौजूद हैं, इल्हाम तो मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद नहीं है कि उसने कोई बात अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके ये बात कही हो कि अल्लाह ताला ने मुझे मसीह मेहदी बनाकर भेजा है। ठीक। तो जब उसकी वही इलाही मौजूद है और जो बुनियाद है उसकी वही इलाही की वही मौजूद नहीं है, तो कौन शख्स ये कहेगा कि हाँ ये शख्स इस बात का मुद्दई है कि ये नबी है या मसीह है या मेहदी है? एक बात तो तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। तो और कहाँ आसमान पर लिखी हुई दिखाएंगे आप लोगों को? भाई सुने अभी सुने तहरीरी शक्ल में उनकी दूसरी वही तो मौजूद है ना, लिखी हुई दूसरी किताबें भी उनकी लिखी हुई मौजूद है, जिसके अंदर वो खुद इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे ये बात बयान फरमाई है, वो अवामुन नास को पैगाम पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे ये कहा है कि तू नबी है वक्त का, या तू मसीह है या मेहदी है। ये सोचने वाली बात है। एक बात तो ये। दूसरी बात आपने ये कही है कि हम बहाइयों से आपकी बात करा देंगे। कौन से बहाइयों से आप बात कराएंगे? आप मुझे बताइए, बहाइयों की मोतबर कुतुब कौन सी हैं? बहाइयों की आप हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के जो मुसन्निफीन हैं उन कुतुब को पढ़िए, कहीं भी उन्होंने इस तरह के दलाइल नहीं दिए। ये तो बाद के जो बहाई आए हैं, इन्होंने आकर जो है ना वो या बनी आदम इम्मा यातिन्नकुम रुसुलुकुम है जी, इसी तरह ये क्या नाम आपका या ईसा इन्नी मुतवफ्फिका व राफिका उसी दौर में किए हैं ये आयात, उसी दौर में उनसे लेके आप मिर्जा साहब के मुरीदों ने उनसे लेकर मिर्जा साहब ने उनसे लेकर। एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा है ना कि मुनाजरा हो रहा है, ठीक है, आप जब वो मुनाजरा होगा आप मुझे लिंक सेंड करना, मैं उसमें शामिल हूंगा। आप अपने किसी भी बहाई भाई को उस प्रोग्राम में लेकर आए और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की लिखी या उस जमाने से पहले की लिखी हुई किताब में से मुझे इजराए नबूवत और वफात मसीह और मसीह मेहदी होने के जिस तरह के उनके दावे हैं बहाउल्लाह ईरानी के ताल्लुक से, आप मुझे पेश करें, ठीक है जी। वरना मैं पेश करूंगा कि उस जमाने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जमाने के करीब करीब भी उनके मुसन्निफीन ने किताबें लिखी, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। ठीक है जी। आप पांचों को दावत है, आप पांचों को दावत, आप तशरीफ लाइएगा, आपको दिखाएंगे कि उसी जमाने में मिर्जा साहब ने भी और उनके मुरीदों ने भी उन्हीं से ये दलाइल लेकर आप अलग मुनाजरा चूंकि होना है उसका जवाब आप वहां दे दीजिएगा, चूंकि आप पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये भी सारा प्रोग्राम इसी बात में ना चला जाए। आपने जो गुफ्तगू की है आमिर नज़ीर साहब, उसका मुख्तसर जवाब आप ले जाएं। अब आपको इजाजत है, आप बेशक स्ट्रीम से नीचे उतर जाएं, क्योंकि आपने सवाल कर लिया, अपनी दलील पेश कर ली और उस पर तबसरा भी हो गया। अब चूंकि इस मौजू पर आपका अलग पूरा एक मुनाजरा होना है
اور आजम साहब साहब को भी दावत है, वो भी वहां जाएंगे, मुझे भी अगर आप को ले सबको लेंगे दावत है। जी बिल्कुल, आप सबको दावत है। आप माइक भी म्यूट कर लें तो बात जल्दी हमारी खत्म हो जाएगी। इनको बेशक मतलब लाइव से कर लें, वो सुन रहे हैं, काट दें बड़ा कम खराब हो जाएगा, काट दें मुझे ना वो नहीं बड़ा बिल्कुल ये होना है खराब, आप अंदर बोल जो रहे हैं, आप में बर्दाश्त है नहीं, ना आपके पास दलील है ना आपके पास बर्दाश्त है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको स्ट्रीम से रिमूव कर दिया करें सवाल करके, बाद में वो दोबारा रिक्वेस्ट करें तो उनको स्ट्रीम में ले आया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वो जज़ाकल्लाह सब भाइयों का, मैंने उनको फिलहाल रिमूव कर दिया, वैसे भी उनका तो प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो अब अगर किसी भाई ने कोई छोटी सी बात करनी है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा, जो इन्होंने बात की है ना, मैं एक एक लाइन में हर बात का थोड़ा तबसरा करूंगा, मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ। एक तो उन्होंने कहा जी कुरैशी साहब से रुजू करवा लेंगे, करवा लिया है, वो मैं दिखा दूंगा, वो उम्मीद है किसी वक्त हमें दिखा देंगे। डॉक्टर साहब से मैं रुजू करवा लेता अगर जिंदा होते, तो कब्र पे जाके रुजू करवा ले उनसे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी आलम ने मुसलमान होना था, उन्होंने कहा कि मैं छुप जाता हूं, आप मेरी कौम को बुलाएं और मेरे बारे में उनसे मशवरा लें कि वो कैसा बंदा है। उन्होंने कौम को बुलाया, मशवरा लिया, उन्होंने कहा वो तो बहुत ही अच्छा बंदा है, लोगों के काम आता है, बड़ा नेक बंदा है। वो बाहर निकला, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका सरदार और मैं ईमान लाता हूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उन्होंने कहा ये तो बड़ा खबीस बंदा है, ये तो बड़ा 2 नंबर बंदा है, ये तो बड़ा खराब है, ये तो ठीक नहीं है बंदा। तो बिल्कुल इसी तरह का रजू इनके हैं कि जब एक बंदा पहले उन्होंने दावा नहीं किया तो उसकी सिफ्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सादिक और अमीन का लक़ब मशहूर है। मैं आपको तारीखों के अंदर दिखा देता हूं कि उसके पीछे पीछे अबू लहब फिरता था और कहता था ये कज़्ज़ाब है, इसकी बात ना सुनना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस अबू लहब ने भी, जिसका कुरान में जिक्र मौजूद है, रजू मौजूद है। अच्छा, ये इनके रजू का जवाब हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा जी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात की है, जो दावा किया था, क्या वो काम पूरा कर गए हैं? मैं उन्हीं की तहरीर एक पढ़ देता हूं आपको। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लेकिन खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है। ये अल्लाह ने उन्हें बताया है, ये खुद उनकी अपनी बात नहीं है। खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अज़मत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा, मेरे सिलसिला को तमाम जमीन पर फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा। और मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों के रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मा से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहां तक कि सब जमीन पर मुहित हो जाएगा। तो ये उनका दावा था और अल्लाह के फजल से उनकी वफात के बाद आज तक ये दावा दिन ब दिन, रोज बरोज, हर रोज बड़ी शान से पूरा होता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी सनाउल अमृतसरी साहब ने किताबें लिखी, मिर्जा गुलाम अहमद कादरी साहब ने क्या लिखा? वो जनाब रूहानी खजाइन 23 जिल्दों में मौजूद है। पूरी आंखें खोलें, अगर नहीं सही नजर आता तो ऐनक लगाएं, किसी से पढ़वा लें अगर पढ़ नहीं सकते। उसमें सारी किताबें जो हैं वो इस्लाम की सदाकत में और गैर मुस्लिम किसी भी तरह के जो फितने थे और खुद इस्लाम के अंदर जो फितने मौजूद थे उनके रद्द में लिखी हुई हैं। किताबुद दुआ मौजूद है, उन्होंने बहुत सारी, जरीउल्लाह भाई ने बता दी हैं। किताबुद दुआ बरकातुद दुआ उन्होंने लिखी, वो बंदा जो दुआ का मुनकर था उसके मुकाबले में, और बेशुमार मिसालें हैं। ये तो 23 जिल्दें आपको पढ़ के सुनाएं तो फिर टाइम लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सनाउल अमृतसरी ने देखें फलां फलां किताब लिखी है। जनाब आपको थोड़ी सी कम अज कम इसमें आनी चाहिए कि जो सनाउल अमृतसरी ने जो इतनी बड़ी इस्लाम की खिदमत की है, हमारी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की 23 जिल्दें अल इस्लाम पर मौजूद हैं, पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लें जब मर्जी। मुझे पहले तो सनाउल अमृतसरी साहब की कौम बताएं कहां है, वो कौन सी कौम है जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, ताकि हम उनसे पूछें तो सही। हम जिस बंदे को हाथ लगाते हैं वो कहते हैं जो मुझे क्या पता है कौन सनाउल अमृतसरी, मैं नहीं उसको जानता। खुद अमर नजीर साहब कहते हैं वो कौन सनाउल अमृतसरी। अब दूसरी बात यह है कि जो इस्लाम की इतनी बड़ी उन्होंने खिदमत की, फलां 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 किताब उन्होंने लिखी, वो किधर हैं किताबें? वो आरियों के मुकाबले में लिखी, वो फलां के मुकाबले में की थी, 1-2 के अलावा किताब मिलती नहीं है। सनाउल अमृतसरी का अहले हदीस अखबार जिसमें से कॉपी कर करके आपने ये किताबें बनाई हुई हैं और उनको किताबें करके आप शाया करते हैं, वो अहले हदीस अखबार कहां है? उसके सारे शुमारे पहले से लेकर आखिर तक आपकी कौन सी बुनियादी वहाबियों की वेबसाइट है जिसके ऊपर वो मौजूद हैं? मोहम्मद हसन बटालवी का जो अशात सुन्ना का सारे के सारे शुमारे हैं, कौन सी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है? वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप वहाबी इतना अजीम काम लोगों से छुपाते हैं? आपने खुद कहा कि मेरे भाई के पास ये सारे रिसाले मौजूद हैं, आप अरबपति हैं, तेलों के कुएं आप सारे पी चुके हैं, फिर भी आप वो चीजें शाये नहीं करते और वो दुनिया से छुपाते हैं। इसकी थोड़ी
وضاحت جو ہے وہ ہمیں پیش کر دیں. بہرحال باتیں بہت کرنے والی تو بات کافی ہو گئی ہے, آپ کریں بات. جی بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا. اور میں آخر پہ اس سے پہلے کہ پروگرام کو کلوز کروں, میں صرف عامر نذیر صاحب کو اور دوستوں کو یہ بتلاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا رجوع کرنا, تو وہی جو کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, قرآن پاک نے ہمیں بتلایا ہے کہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ, استغفر اللہ, کہ کفار جو ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کون سے رسول جن کو پہلے کیا کہتے تھے, صادق امین. اب کیا کہا دعوے کے بعد کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے, اور نعوذ باللہ کیا ہے, کذاب ہے. تو عامر نذیر صاحب یہ رجوع جو ہیں یہ تو کفار کے اگر ہم آپ کو دکھلائیں تو قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, آپ کو دھتکارتا ہے. بہرحال پیارے بھائیو, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصہ میں جس طرح کے موضوع تھا, وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت, ہم نے آپ کو بتلایا کہ کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اسلام کی کیا حالت ہو گئی تھی, کس طرح سے لوگ جو تھے اور خاص طور پہ عیسائی جو تھے انہوں نے حیات مسیح کے عقیدہ کو خاص طور پر جو ہے نشانہ بنایا, مسلمانوں کے اس غلط غیر قرآنی عقیدہ کو انہوں نے بطور ہتھیار کے استعمال کیا, اور جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان عیسائیوں پہ کئی ہزاروں جو مولوی صاحبان تھے وہ بھی اسلام کو چھوڑ کے اور وہ پادری بن بیٹھے. بہرحال اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ مسیح جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اس مسیح کو نازل فرمایا, اور وہ ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. آپ نے جو بیج بویا اس بیج کو اب پنپتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ الحمدللہ ہو چکا ہے, اور آپ نے خود بیان فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کو پھیلنے میں جس طرح اس مسیح کو, وہ جو پہلے مسیح تھے موسوی مسیح, ان کو پھیلنے میں 3 صدیاں لگی تھیں, اسی طرح یہ جو محمدی مسیح ہے اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا, اور 300 سال کے عرصہ کے اندر انشاءاللہ فتح ملے گی.